کرم کی صورتحال پر وزیر اعلیٰ علی امین کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور کور کمانڈر پشاور سمیت اعلیٰ عسکری اور سول قیادت شریک۔ ایپیکس کمیٹی کا کرم میں تمام بنکرز اور بھاری اسلحہ ختم کرنے کا فیصلہ، علاقے میں لوگوں سے اسلحہ واپس لینے کے حوالے سے بھی بات چیت، شرکاء کو تازہ صورتحال پر بریفنگ، گرینڈ جرگے کی پیش رفت پر بھی آگاہی دی گئی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ کرم میں قیام امن اولین ترجیح ہے۔ حکومت کی مولانا کو رام کرنے کی کوششیں، وزیراعظم کا مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ، مولانا فضل الرحمان کو آج ملاقات کے لیے مدعو کر لیا۔ مولانا فضل الرحمان آج وزیراعظم سے ملاقات کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان اتحاد تنظیمات مدارس کا موقف وزیراعظم کے سامنے رکھیں گے۔ وزیراعظم نے نئی تجاویز دیں تو مولانا اتحاد تنظیمات مدارس سے مشاورت کریں گے۔ مولانا کا مفتی تقی عثمانی سے بھی مشاورت کے لیے رابطہ۔ حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات تاحال کسی نتیجے کو نہ پہنچ سکے، اسپیکر آفس حکومت اور اپوزیشن میں ثالثی کے لیے تیار۔ ذرائع کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بانی چیئرمین کے حتمی جواب کا انتظار ہے۔ حکومتی مذاکراتی ٹیم کے قیام کے لیے وزیراعظم صدر نون لیگ نواز شریف اور پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کریں گے۔ مذاکراتی ٹیم میں اتحادیوں کو بھی شامل کرنے پر غور ہوگا۔ ذرائع اسپیکر آفس کہتے ہیں کہ پہلے دونوں فریقین تلخیاں کم کریں، پھر ہی کوئی بات ہوگی۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کہتے ہیں کہ قانون سازی میں حکومت کے ساتھ اپوزیشن کا کردار بھی ہونا چاہیے۔ اسپیکرز پارٹی نہ بنے، سہولت کار بنے۔ اسپیکرز کو چاہیے کہ غیر جانبدار سہولت کار کا کردار ادا کریں۔ سب کا اتفاق ہے کہ مذاکرات ہوں اور اختلاف رائے کی بھی گنجائش ہو۔ اختلاف ہوتا رہتا ہے مگر اختلاف رائے کا احترام ہونا چاہیے۔ جمہوریت کو مستحکم کرنے میں سب اپنا حصہ ڈالیں۔ وفاق اور صوبائی اسمبلیاں رابطے بحال رکھیں۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ کہتے ہیں کہ بڑی لیڈرشپ کا اڈیالہ جیل جا کر ملاقات کرنا پیغام رسانی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی دعوت ملے بھی تو اڈیالہ جیل میں ایسے سیاسی ملاقاتیں نہیں ہوتی۔ اگر کوئی پیغام آیا اور ہمارے بڑوں نے بھی ہمیں اجازت دی تو ہم اڈیالہ جیل جا سکتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی یا پارٹی کی جانب سے کسی ملاقات کے حوالے سے پیغام نہیں آیا۔ ہم سب کو مل کر ملک کا سوچنا چاہیے۔ سپریم کورٹ میں قتل کے ملزم کی عبوری ضبط۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک اور درخواست دائر۔ درخواست سپریم کورٹ بار کے 8 سابق صدور کی جانب سے دائر کی گئی۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ 26ویں آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دیا جائے، حتمی فیصلے تک آئینی ترمیم کے نتیجے میں ہونے والے تمام اقدامات کو معطل کیا جائے۔ 26ویں آئینی ترمیم عدلیہ کی آزادی سے متصادم اور اختیارات کی تقسیم کے اصول کے خلاف ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت سکھر نے جے یو آئی رہنما خالد محمود سمرو قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ تمام 6 مجرموں کو جرم ثابت ہونے پر عمر قید اور بھاری جرمانے کی سزا۔ مجرموں کو قتل اور دہشت گردی کے الزام میں عمر قید، اسلحے کے الزام میں 7 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ مجرموں میں حنیف بھٹو، مشتاق مہر، الطاف جمالی، لطف جمالی، سارنگ توتانی اور دریا خان جمالی شامل۔ مولانا راشد کہتے ہیں کہ انصاف ادھورا ملا ہے، سزائے موت ہونی چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی وطن واپسی کے متعلق درخواست پر سماعت۔ عدالت نے وزیراعظم اور وزیر خارجہ کے دنیا بھر کے دوروں کی تفصیلات طلب کر لیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی تفصیلات بارے احکامات واپس لینے کی استدعا۔ ڈاکٹر عافیہ کے امریکہ میں وکیل مسٹر کلائیو اسمتھ کا ڈکلریشن عدالت میں پیش۔ عدالت کی ڈکلریشن کی تعریف۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی وزارت خارجہ کو معاملات کو سفارتی سطح پر دیکھنے کی ہدایت۔
पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम और नई अमरीकी पाबंदियों से मुतालिक अमरीकी महकमा खारजा का बयान सामने आ गया। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल कहते हैं कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक अमरीका के तहफ़्फ़ुज़ात वाज़ेह हैं। पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत से इनकार अमरीका की देरीना पॉलिसी है। कौमी सलामती मुशीर जॉन फायज ने कहा कि पाकिस्तान के इक़दामात मिसाइल प्रोग्राम के मकासद पर सवालात उठाते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस राहील कामरान शेख का बड़ा फैसला। हुकूमत पंजाब को मुस्तहिक लोगों को सरकारी खर्च पर वकला फराहम करने का आखिरी मौका दे दिया। अदालत का 2 सफ़ात पर मुश्तमिल अबूरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया, सरकारी वकील ने कहा कि पंजाब लीगल एक्ट 2018 में मुजव्वज़ा तरामीम के बाइस मामला ताख़ीर का शिकार है। अदालत सरकारी रिपोर्ट से मुतमिन नहीं। पंजाब लीगल एड एजेंसी को अहमियत नहीं दी जा रही। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कड़ाके की सर्दी बरकरार। बालाई इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली। शदीद सर्दी और बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज। लहा में पारा -11 तक गिर गया। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में दर्जा हरारत -1 डिग्री रिकॉर्ड। स्कर्दू में दर्जा हरारत -9। ज़ियारत में -8 रिकॉर्ड किया गया। कोयटा गिलगित बल्तिस्तान में -7। अस्तोर और दालबंदीन में पारा -6 तक गिर गया।